یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جو شخص زیر ناف کے بال کاٹے یا بغلوں کے بال کاٹے تو ان بالوں کو کہاں ڈالے؟ یاد رکھیے کہ ان بالوں کو آپ کسی جگہ دفن کریں، ادھر ادھر نہ ڈالیں۔ لیکن اب آپ ان بالوں کو آپ واش روم سے نکال کے باہر ڈھونڈیں کہاں دفن کریں، آپ وہیں کہیں ان کو چھپائے یا کہیں وہاں پر ایسی جگہ ڈالیں جہاں وہ دکھے نہ، چونکہ وہ ناپاک بال ہیں، ان کو وہیں آپ کوڑا کرکٹ میں یا کہیں دفن کر دیں، یا کہیں ایسی جگہ ڈالیں کہ پھر باقی لوگوں کے لیے وہ اذیت کا سبب نہ بنے۔ اس کا آپ خاص طور پر خیال رکھیں۔ ہم تو اتنا ہی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو دفن ہی کریں، چھپا لیں، ادھر ادھر نہ پھینکیں، کیونکہ ناپاک بال ہے اور دوسروں کی اذیت ہو سکتی ہے کہ آپ کو بال دیکھیں ہوں۔ آج کل اکثر شادی شدہ جوڑوں کا مسئلہ ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہو رہی۔ اس کے لیے اکثر بہنیں، اکثر بھائی ہمیں وظائف پوچھتے ہیں۔ میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اس وظیفے کو 40 دن پڑھیں۔ آپ دیکھیں کہ اس وظیفے کی اتنی طاقت ہے، اور اس وظیفے کے بارے میں جنہوں نے اس وظیفے کو بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی عورت بانجھ بھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر اولاد دے دیں گے۔ لیکن ہماری بہنیں اور ہمارے بھائیوں کے لیے ضروری ہے پہلے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، چیک اپ کرائیں۔ اگر وہاں آپ ٹھیک ہے، پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں میلاپ بھی ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ وظیفے پڑھیں اور خود دور دور رہے، نہیں۔ ایک بیٹھا ہو شوہر سعودیہ میں اور بیوی یہاں ہو تو وہ کہتے ہیں کہ بچہ ہوگا وظائف سے نہیں ہوتا ہے، میاں بیوی کا آپس میں تعلق بھی ہونا چاہیے۔ اور تیسری بار پھر آپ تیسرا عمل یہ کریں کہ آپ ان وظائف کو پڑھیں۔ سب سے پہلے اگر آپ چاہیں تو استغفار پڑھیں، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دیں گے۔ استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اس کے بعد آپ اس وظیفے کو روزانہ 126 مرتبہ پڑھیں۔ 40 دن کے عمل کرنا ہے، 126 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ وظیفہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس کو روزانہ 126 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میاں پڑھے یا بیوی پڑھے، دونوں میں سے کوئی بھی پڑھے، دیکھنا کہ 40 دن کے اندر آپ کی اولاد ضرور ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے گا اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گا، گویا کہ اس شخص نے پورے زمانے کے، پوری زندگی کے روزے رکھ دیے۔ اب ذرا سوچئے، رمضان المبارک کے مکمل روزے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے والے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا کہ اس نے پورے زمانے کے روزے رکھ دیے۔ اتنی بڑی اگر فضیلت ہے، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ یہ روزے جو مستحب ہے، نوافل میں آتے ہیں، ہم کیوں نہ ان 6 روزوں کو بھی رکھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 6 روزوں کو ہم کیسے رکھیں۔ یاد رکھیں، آپ ابتدا میں بھی رکھ سکتے ہیں، عید تو ختم ہوگی، آپ انتہا آخری دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور وقفہ کر کے آج ایک روزہ، 3 دن کے بعد دوسرا روزہ، 3 دن کے بعد تیسرا روزہ، 3 دن کے بعد چوتھا، پانچواں، چھٹا، یعنی اس پورے شوال کے مہینے میں آپ شروع میں، آخر میں ایک ساتھ الگ الگ کر کے ان 6 روزوں کو مکمل کریں، تاکہ جو اس کی فضیلت ہے اس فضیلت کو ہم حاصل کریں۔